بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میڈیکلز پر۔ یہ ہمارے گاؤں کی بات ہے جہاں پر ایک رات کو قبرستان میں لوگوں نے ایسا منظر دیکھا کہ سب لوگ ایک ساتھ چلانا شروع ہو گئے۔ ان کی چیخیں اتنی بلند تھی کہ ایک شور کی صورت میں پورے گاؤں میں سنائی دینے لگی تھی، اور باقی کا گاؤں بھی قبرستان کی طرف بھاگ اٹھا تھا۔ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہے، لیکن جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اس پر تو واقعی قیامت آ گئی تھی۔ میں اس وقت 15 سال کا تھا۔ صبح خبر ملی کہ جمال خان نامی آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ جمال خان ایک سیدھا سادہ آدمی تھا جس کی 3 بچیاں تھیں، اور اس کی بیوی اور بچے اس کے گھر میں رہتے تھے۔ اس کے 2 سے 4 گھر تھے جو اس نے کرائے پر دے رکھے تھے، جن کے کرائے سے اس کا گھر چلتا تھا۔ وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اسی محلے میں پیدا ہوا، یہیں پلا بڑھا، اور شادی کرنے کے بعد یہیں پر رہنے لگا۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا، لیکن اللہ نے اسے 3 بیٹیوں سے نوازا، اور اسے اس بات سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ میرے ہاں بیٹیاں ہیں۔ اپنی بیٹیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی جا رہی تھی۔ میں بھی باقی محلے والوں کی طرح افسوس کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ گھر کے باہر ہی ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دفنانے کا ٹائم ہو گیا تو میت کو اٹھایا گیا۔ سب کچھ نارمل تھا، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جو عجیب لگتی۔ میں محلے کا جوان جہاں لڑکا تھا، اس لیے ہر کام میں آگے ہوتا تھا۔ میں یہاں پر بھی انچارج کی طرح کام میں مصروف تھا۔ مجھے میری ماں منع کرتی تھی کہ اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو، آج کل زمانہ کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ میری عادت تھی۔ جب ہم لوگ جمال خان کو دفنانے لگے تو تب تک بھی وہاں پر ایسا کوئی ماحول نہیں تھا جس پر ہم کہتے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لیکن بھی وہاں پر کچھ ایسا ہوا کہ سب لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ جب جمال خان کو قبر میں اتارا گیا، یہ کام محلے والوں نے ہی کرنا تھا، کیونکہ نہ تو اس کا کوئی باپ تھا نہ بھائی، اور رشتہ داروں میں بھی زیادہ تر عورتیں ہی آئی تھیں جو اس کی بیوی کی رشتہ داری تھی۔ شاید 1-2 مرد ان کی طرف سے آئے تھے، اس لیے میں بھی آگے بڑھ گیا۔ ایک آدمی کو میں نے دیکھا جو اس کو قبر میں اتارتے ہوئے رو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ صبر کرو، ایک دن سبھی نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جیسے ہی جمال خان کو قبر میں ڈالا، اس کے بعد وہاں پر یہ منظر دیکھنے کو ملا کہ اس کی قبر کو بند کرنے سے پہلے ہی جب اسے اندر رکھا گیا تھا تو اس کی میت کو آگ لگ گئی، اور آگ بھی ایسی کہ بہت ہی تیز، بڑے شعلے اور لپٹیں اٹھنے لگی۔ سارے گاؤں والے ڈر گئے اور چیخیں مارنے لگے۔ جو مٹی قبر کے تراہ میں پڑی تھی اسے ہاتھوں کے ساتھ آگ کے اوپر پھینکنے لگے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آگ جل رہی ہو تو آپ اس کے اوپر مٹی پھینک دیں، وہ بجھ جاتی ہے۔ لیکن نہ جانے کس قسم کی آگ تھی کہ آس پاس کی ساری مٹی میت پر گرا دی گئی، پھر بھی آگ لگی ہوئی تھی۔ اب تو لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ سب لوگوں کو جو بھی صورتیں آتی تھی وہ ان کی زبان پر جاری ہو چکی تھی۔ ایسا منظر میں نے خود کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو خود حیران تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنے بھی ظلم کرتا رہا ہو، لیکن یہ منظر کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ میت کو قبر میں ڈالا ہی تھا کہ اس کو آگ لگ گئی۔ یہ منظر دیکھ کے میرے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے، سر گھومنے لگا، اور دل کی دھڑکن کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی، لیکن میں باقی لوگوں کو سنبھال رہا تھا۔ لوگوں کے چلانے کی آوازیں سن کر باقی گاؤں بھی جمع ہو گیا۔ قبرستان گاؤں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے ہی آ رہے تھے۔ لوگوں کو تجسس ہوتا ہے، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آتے ہی اسی لیے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم بھی دیکھ لیں۔ جو لوگ سمجھدار تھے وہ لوگوں کو پیچھے ہٹانے لگے۔ ایک بابا جی نے کہا کہ جلدی ساری مٹی اندر پھینکو اور قبر کا منہ بند کرو۔ ایسا ہی کیا گیا اور آگ بجھ گئی۔ سب نے مل کر فاتح خوانی کی اور اس کی مغفرت کی دعا کی۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اگر یہ گناہ گار ہے تب بھی اس کو معاف کر دیں، اس کی بچیوں کے صدقے اس کو معاف کر دیا جائے۔ ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے تو سوچا کہ یہ ان کے گھر والوں کو نہیں بتائیں گے، ان کو بہت دکھ پہنچے گا، لیکن عورتیں تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے پہلے ہی یہ بات اس کی بیوی کو بتا دی تھی، اور وہ چلا رہی تھی کہ میرا شوہر ایسا نہیں تھا، وہ اچھا انسان تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا۔ لوگ اس کو 4 مہینے کا کرایہ نہیں دیتے تھے، وہ پھر بھی ان کو گھر سے نہیں نکالتا تھا۔ ایسا کیسے ہو گیا؟ میرے شوہر کے ساتھ ضرور آپ لوگوں نے ہی کوئی گڑبڑ کی ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے وہاں پر آگ لگائی ہے۔ میرے شوہر کی میت کے ساتھ بے حرمتی کرنے والوں کو اللہ سزا دے گا۔ کیوں ہوگا یہ سب؟ وہ بہت زیادہ دکھ میں تھی۔ ایک تو اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہوا۔
تو اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ شام کو محلے کے سارے بڑے اور مشیران لوگ جامع مسجد میں جا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ سب ہوا کیوں۔ آج تک اس گاؤں میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور وہ بھی جمال خان جو کہ بالکل بھی ایسا انسان نہیں تھا، پھر اس کے ساتھ یہ سب کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ بات تو اب جنگل کی آگ کی طرح پھیل جانی تھی۔ کچھ لوگوں نے تو یہ ویڈیو بھی بنا لی تھی کہ ہمارے گاؤں کی بدنامی بھی ہوتی، اور ویڈیو میں کھڑی عورتوں کے چہرے بھی بے پردہ ہوتے جو شور سن کر وہاں تک بھاگتی ہوئی آگے تھیں۔ پھر عوام کو سنبھالا نہیں جا سکتا، وہ تو ایک دفعہ بپھر جائے تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں سنبھال سکتا۔ سب لوگوں سے جامع مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ آپ جمال خان کی گواہی دیں، اس کے بارے میں پتہ لگائیں کہ کہیں وہ درے پردہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں کرتا تھا جس کا عکس ہمیں نظر آ گیا ہو، کیونکہ بے شک قبر کا عذاب تو برحق ہے۔ بظاہر سب کی یہی رائے تھی کہ اس شخص میں کبھی کوئی ایسی برائی نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی لوگ اس بات کی چھان بین کرنے کے لیے سرگرم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ضرور پتہ کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہے۔ فی الحال تو جمال خان کے گھر کے معاملات بھی الجھے ہوئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد کوئی بھی کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا تھا، سب فائدہ اٹھا رہے تھے کہ وہ گناہ گار انسان تھا۔ اس کی فیملی کو بھی اس گاؤں سے نکال دیا جائے، ہم نہیں رہنے دیں گے ان کو یہاں، وہ کرائے کا حقدار نہیں ہے۔ اس کی قبر کو بھی اس گاؤں سے نکال دیا جائے، نہیں تو کوئی آفت آ جائے گی۔ جہالت کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ لوگوں نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی اور ان باتوں میں سے اپنے مفادات نکالنے شروع کر دیے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھا، کیونکہ میری جمال خان سے کافی بات چیت بھی تھی اور سلام دعا بھی۔ آتے جاتے مسجد میں بھی میں اسے سلام کر لیتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بچیاں بھی کبھی کبھی شہر میں نظر آتی، بہت ہی پیاری بچیاں تھیں اس کی۔ اب تو لوگ اس کا کرایہ بھی نہیں دے رہے تھے، اس کی بیوی سب کے گھر جا کے لڑ نہیں سکتی تھی۔ بہت برے حالات ہو گئے تھے۔ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید یہی ہونا تھا، اور جو اس کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ ضرور اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، دلوں کے راز تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ ایک شخص کمال خان کے خلاف بہت زیادہ بول رہا تھا، بہت ہی زیادہ، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ یہی شخص اس کی میت پر سب سے زیادہ رو رہا تھا، اور آگے بھی تھا، اس کو قبر میں اتار رہا تھا، لیکن اب اس کے خلاف بڑی بڑی باتیں پھیلا رہا تھا۔ میں نے پتہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس کا کرایہ دار ہے، جس نے 1 سال سے کرایہ نہیں دیا، لیکن کمال خان نے کبھی بھی اس کو کوئی بات نہیں کی۔ پھر وہ اس کے بارے میں کیوں ایسی باتیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ اسی شخص کے کہنے پر کچھ لوگوں نے اس کی بیوی اور بچیوں کو گھر سے نکالنے کا پلان بنا لیا گیا۔ کہنے لگے کہ بد کردار اور برے انسان کے بیوی بچوں کو بھی اس گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے، تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بیچاری عورت اور بچیاں گھر میں ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ انہوں نے اندر سے پولیس کو کال کی اور پولیس بھی آ گئی، لیکن پولیس لوگوں کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ میں نے بھی پولیس والوں سے ہی معلوم کیا کہ آپ کو کس نے بلایا، تو کہنے لگا کہ کمال خان کی بیوی کی کال آئی تھی، لیکن اب اتنے سارے لوگوں کو ہم کیسے سنبھالیں؟ گرمی کا موسم ہے، ان کے لیے مزید نفری بھی نہیں لگا سکتے، پیچھے سے حکم نہیں ہے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ ان کی مدد کس طرح سے کروں۔ ایک آدمی اگر برا تھا بھی تو ویسے بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، اس کو سزا مل چکی تھی، اس کے گناہوں کی سزا اس کی فیملی کو دینا کہاں کا انصاف تھا۔ لیکن وہاں پر ایک شخص آ گیا جس نے سارے لوگوں کو وہاں سے ہٹ جانے کو کہا، اور کہا کہ جو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شخص گھر کے اندر بھی چلا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس لڑکی کا بھائی تھا، یعنی کمال خان کا سالہ تھا۔ وہ اپنی بہن اور بچیوں کو لے کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، اور جو لوگ کرایہ نہیں دے رہے تھے ان کو کہہ کر گیا کہ تم لوگوں کے خلاف سٹے آرڈر لوں گا اور تم سب کو عدالت میں گھسیٹنے کا ارادہ ہے۔ وہ شاید ملک سے باہر تھا جب کمال اس دنیا سے گیا، اور ابھی وہ واپس آیا تھا۔ لوگ بھی ڈر گئے، بڑا ہیرو قسم کا انسان تھا۔ آتے ہی سارا کچھ ٹھیک کر لیا اس نے اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ سال بعد وہ آدمی اس دنیا سے چلا گیا جو کمال خان کے خلاف بری باتیں پھیلا رہا تھا۔ کمال خان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس کے سالے نے سارے گھر بھی خالی کروا دیے تھے اور بیچ دیے تھے۔ سنا تھا کہ وہ لوگ شہر میں چلے گئے تھے، لیکن جب اس شخص کو قبر میں دفنایا گیا تو 2 گھنٹے بعد بچوں نے آ کر بتایا کہ قبر ابل رہی ہے، لاش باہر آ گئی ہے۔ اس کو دوبارہ سے دفنایا گیا، لیکن قبر نے لاش کو باہر پھینک دیا۔ 2-3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ پھر سب لوگ وہاں پر بیٹھ گئے، قرآن خوانی کی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو کہیں جا کے قبر نے اس کو قبول کیا۔ لیکن پھر اس بات پر سے بھی پردہ اٹھا تھا کہ دراصل یہ کمال کا دشمن تھا جو اس سے کرایہ مانگتا تھا اور یہ نہیں دیتا تھا، کہتا تھا کہ صرف میرا قبضہ ہے اور تمہارے باقی کے گھر بھی ہڑپ لوں گا، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی نے رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سب سے آگے جا کر کمال خان کی میت کو آگ لگائی تھی۔ اس پر ایسا کچھ ڈالا تھا جس سے آگ لگ گئی تھی۔ یہ اس کو مرنے کے بعد بھی بدنام کرنا چاہتا تھا،
دشمنی ایسی ہی ہوتی ہے، اگر انسان مر جائے پھر بھی کچھ لوگوں کی دشمنی ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن آج اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کو تو قبر بھی قبول نہیں کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسے واقعات نہیں دیکھے، نہ ہی پہلے والا اور نہ ہی دوسرا، لیکن انسان اس قدر زہریلا ہے۔ سچ کہا جاتا ہے کہ انسان کا زہر سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کہ اس نے کمال خان کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا اور اس کو ایک بد کردار انسان مشہور کر دیا۔ اس کے بچوں کے بارے میں بھی لوگ باتیں کرتے تھے، لیکن بھلا ہو اس انسان کا جس نے آ کر ان سب کو بچا لیا اور وہاں سے لے کر چلا گیا، نہیں تو اس گاؤں میں کبھی بھی ان کی عزت نہیں ہوتی۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اوپر بھی کوئی ذات بیٹھی ہے جس نے کمال خان کو مرنے کے بعد بھی بدنام کیا تھا۔ اس کے اپنے ساتھ بھی یہی ہوا، اتنا بدنام ہوا کہ لوگوں نے اس کو بھی کبھی معاف نہیں کیا اور اس کی فیملی کو تو بچانے بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ لوگ بھی یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے، دربدر ہو گئے۔ کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اور اسے یوں ہی گناہ کبیرہ نہیں کہا گیا ہے۔ جب آپ کسی پر تہمت لگاتے ہیں، کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اور آپ کو سزا اسی دنیا میں مل کر ہی رہتی ہے۔ ان دونوں مردوں کی کہانی ہمارے گاؤں میں مشہور ہے، اب تو کئی سال ہو چکے ہیں، اور جس قبرستان میں یہ دونوں واقعات ہوئے ہیں، اس قبرستان میں لوگ رات کو تو کیا دن میں بھی نہیں جاتے، بس لوگوں کو بات کرنے اور پھلانے کے لیے کوئی موضوع چاہیے ہوتا ہے۔ مبالغہ آرائی اور جھوٹ سے حادثات واقعات بن جاتے ہیں اور پھر لوگ ایک دوسرے کو سنایا کرتے ہیں۔ یہ دونوں کہانیاں بھی ایسی ہی تھیں۔ دوستو، آج کے اس سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔